ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول ولا أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ويسمعون عليهم أنذرتهم وهم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا ارسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأزلنا بثلاث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تعطينا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أن أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أعتقد من دونه آلهة يريدني الرحمن بإذن لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم خامدون يا فتى لبعد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستحكمون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا منذرون وآية لهم الأرض الميتة وأيامها وأخرجنا منها فرقا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فهم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل الخبيث والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن عملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتم من لا يشاء الله أتمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيئة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى إليهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الإحداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم جميع لدينا معذرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قول من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم
وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاتَّبَعُوا الصِّرَاطَ وَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَّخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويعقل قولا الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنهم هم لها مالكون وذللنا لهم في منها ركوبا ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وقال من يحيي العظام وهي رميم قل هو الذي ينشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام وقال إني أجر في بدني ذوقا فقلت له أعيذك بالله أبته من الذوق وقال يا فاطمة وأتني بالكساء اليمني فغطيني به فأعطيته بالكساء اليمني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد وما كانت إلا ساعة وإذا ببلد الحسن فدخل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي وقال يا أمه وإني أشم أن جرعة طيبة كأنها رأت جدي رسول الله فخذنا من نجدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله يقظني أن أدخل معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء وما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين فدخل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي وقال لي يا أمه وإني أشم عندك رأت طيبة كأنها رأت جدي رسول الله فخذنا من نجدك وأخاك تحت الكساء فدني الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختار الله أتظنني أن أدخل معكما تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي وابن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم عندك رأت طيبة كأنها رأت أخي وعبدي من رسول الله فقلت نعم حواء مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله يتذن لي أن أكون مع
معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيلي وخليفتي وصاحب لواء قد بنت لك ودخل علي تحت الكساء ثم أعطيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا بدر يا رسول الله يلزم لي أن أكون معكم تحت الكساء قال ولك السلام يا بنتي ويا ابن حقيقة ودخلت تحت الكساء ولما اكتمل جميع تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وهم يبين يدي اليمنى إلى السماء وقال اللهم إنا حولي أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حق لمن حاربه مسلم لمن سالمهم وأذن لمن آذاهم وأنف لمن أعطاهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك الذي أعاذ عليهم وعزم عنهم الرجس وطاهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي وإني ما خلقت السميع مضيئة ولا أرض مضيئة ولا قمر منير ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة أولئك الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال آمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة هم آدم الرسالة هم فاطمة وأبوها وبنوها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبريل يا ربي يلزم لي أن أحدث إلى الأرض وليكون معهم صادقا فقال الله نعم قد بنت لك فحمد الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله يا الأمين وعلى يقرئك السلام ويمسك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي ما خلقت سميع منية ولا أرض مدية ولا خمر منير ولا شمس مدية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يجري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فأستأذن لي يا رسول الله وقال رسول الله وعليك السلام يا أمين ولي الله إنه نعم قد كنت فدخل جبريل معنا تحت الكساء وقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وقال لي يا رسول الله يقول مالك يوسف هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبي واستفاني برسالة نبي ما ذكر خبرنا هذا في محكم من معاقل عين الأرض وفي جميع من شيئتنا ومؤمنين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم الله أن يتفكروا ورقوا فقال علي عليه السلام إذ والله يفوزنا وفاغشيتنا ورب الكعبة وقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله علي هو الذي بعثني بالحق نبي واستفاني برسالة نبي وما ذكر خبرنا هذا في مبني بالمعاصي إلى الأرض وفيه جميع من شيئتنا ومحبينا وفيه محمود الله فرج الله همه إلى اليمن ولا مهون الله كشف الله همه إلى اليمن ولا طالب حاجة إلا وخزي الله حاجته إلى اليمن وقال علي عليه السلام إذن والله يفوزنا وصعبنا وكذلك شيئتنا فاعذروا وسعيدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے اور یہ سورہ یاسین اور حدیث کتاب کا سوال سید کرم
حسین رضوی مرحوم ابن سید نور حسن رضوی. جوان
سرشہ دی سے جدا ہوا، روشن قمر ستارے بری سے جدا ہوا، نور نظر امام مبی سے جدا ہوا، لفظ جگر حسین واسع سے جدا ہوا، لفظ جگر حسین واسع سے جدا ہوا، جدا ہو گیا دلوں جانے بطول کا، گھر بے چراغ ہو گیا سبل رسول کا، گھر بے چراغ ہو گیا سبل رسول کا، فتحوں میں اولاد علماء، دل اور زخم خنجر اولاد علماء، وہ استراب خاطر ناشاد علماء، وہ کے سوز اور یاد علماء، وہ کے سوز اور یاد علماء، بیٹا نہ ہو تو زیست کا پھر کیا مزہ رہا، جب گھر اجڑ گیا تو زمانے میں کیا رہا، جب گھر اجڑ گیا تو زمانے میں کیا رہا، گلشن تمہیں شہید کا دینے کو آئے ہیں، کس کس کے داغ جگر پر اٹھائے ہیں، پیٹے خاک اڑائے ہیں، آنسو بہائے ہیں، یہ ہمارے لال کے خون میں نہائے ہیں، یہ ہم تمہارے لال کے خون میں نہائے ہیں، سر تھا حسین بے قصو تنہا کی گود میں، بیٹے کی جان نکلی ہے بابا کی گود میں، بیٹے کی جان نکلی ہے بابا کی گود میں، یا مصطفیٰ بلا میں پھنسا ہے تمہارا لال، یا شیر ذوالجلال دکھاؤ انہیں جلال، یا فاطمہ میں لٹیوں بکھراؤ سر کے بال، یا رب لرد آج سور سے خطا، یا رب لرد آج سور سے خطا، پھر کیا کسی سے کام ہے سب سے جدا رہوں، بھائی کو اپنے لے کے میں جان گھر میں جا رہا ہوں، بھائی کو اپنے لے کے میں جان گھر میں جا رہا ہوں، فرمایا شہر سب بہن چاہیے تمہیں، خالق کی آس وہ قلم چاہیے تمہیں، لفظار سخن چاہیے تمہیں، جو ماں کا تھا چلن وہ چلن چاہیے تمہیں، جو ماں کا تھا چلن وہ چلن چاہیے تمہیں، اب آخری بہنیے سواری ہماری ہے، بعد بزرگوار کے باری ہماری ہے، بعد بزرگوار کے باری ہماری ہے، دیکھا یہ کہے کہ بالی سکینہ گویا سے، یہ تیر دوڑ کر شہے گردو وسا سے، طاقت نبی کلام کی ہر چند جا سے، بولی وہ تشنکام شہے حافظنا سے، بولی وہ تشنکام شہے حافظنا سے، کیا اس بلا کے بن سے کہیا سفر کا ہے، سب سے گئی بتاؤ ارادہ کدھر کا ہے، سب سے گئی بتاؤ ارادہ کدھر کا ہے، فرمایا شریحان سفر نہ گزر ہے،
فقیر ہے، اب آرزو ہے قرب خدائے قدیر ہے، تنہائے ہم سپاہی مخالف کثیر ہے، تنہائے ہم سپاہی مخالف کثیر ہے، طے ہوئے مرحلہ جو حالت خدا کرے، جس کا نہ کوئی دوست ہو بھی وہ کیا کرے، جس کا نہ کوئی دوست ہو بھی وہ کیا کرے، ہم تمہارے چھوڑ گئے ہم کو جبلا، دینی قدم پہ گر کے ہمیں کون روکے، اب تلوار چل گئی بنے قاسم پہ بے سبب، مرنا شباب میں علی اکبر کا ہے غزہ، مرنا شباب میں علی اکبر کا ہے غزہ، دن سے زندگی کی حلاوت کو چھٹ گئے، دو تین گھر بھرے ہوئے ایک دم میں اٹھ گئے، دو تین گھر بھرے ہوئے ایک دم میں اٹھ گئے، جانا ہے دور شب کو جو آنا نہ ہو ادھر، ضد کر کے روئیو نہ ہمیں چاہتی ہو گئے، پہلے پہلے شب فرقت کدھر، سورہ ماں کی چھاتی میں غربت سے رکھے سر، سورہ ماں کی چھاتی میں غربت سے رکھے سر، راحت کے دن گزر گئے یہ فصل اور ہے، اب یوں بسر کرو جو یتیموں کا طور، اب یوں بسر کرو جو یتیموں کا طور ہے، ننھے سے ہاتھ جوڑ کے بولی متشکام، بتلائے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام، آنکھوں سے خون بہا کے کہنے لگے امام، کھل جائے گا یہ گردولا جو میرا بشا، کھل جائے گا یہ گردولا تم بتا بشا، بی نہ پوچھو کچھ یہ مصیبت عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ و بچہ یتیم ہے، مر جائے جس کا باپ و بچہ یتیم ہے، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کے سید کرم حسین رضوی صاحب مرحوم ابن سید نور الحسن صاحب مرحوم نیاز محمد ابن ولی محمد حمایت ابن عنایت ابن ان تمام حضرات کے لیے کوئی سارے ثواب فرمانے کی رحمت فرمائے. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاتحة الحمد لله رب العالمين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين
الحمد لله على كل حال الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وعلى أعداء علمائهم وعلى أعداء أحبائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا ومن مات على حب آل محمد مات شهيدا. مشہور و معروف تمام اہل اسلام کے درمیان، تمام مسلمانوں کے فرقوں کے درمیان متفق علیہ حدیث، جس کو تمام علماء اسلام نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اور تصدیق کیا ہے. آپ صلوات علی محمد کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ وہ نوجوانوں کی انکریجمنٹ کے لیے اور اس بچے کے والد کے سارے ثواب کی مجلس میں کل کے ہمارے اعلان کا اثر لیتے ہوئے تشریف لائے. پروردگار ان کو سلامت رکھے اور یہاں کے تمام حضرات کو قدر کرنے کی توفیق معلومات کریں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ایسی باتیں پڑھی جاتی ہیں یا کہی جاتی ہیں، یعنی اکثر ہمارے دماغ میں آتا ہے، اور مجھے خود بچپن میں یہ بات ذہن میں آتی تھی پہلے جب مطالعہ زیادہ نہیں کرتا تھا. ابھی تو زیادہ نہیں کرتا ہوں لیکن بیان پچھلے بنسبت تو مطلب یہ ہو کہ یہ بات شاید صرف شیعوں میں ہوگی یا ہمارے کیا لوگوں نے کہا ہوگا. ایسا تو نہیں ہے تمام اسلام میں ہوگی، یا شیعہ لوگ ایسے کہہ لیتے ہیں. جیسا میں نے آپ کے سامنے کر رہا ہے کہ الا ومن ماتا الا حب آل محمد ماتا شہیدا، آگاہ ہو جاؤ اور جاگ جاؤ، اپنی آنکھوں کو کھول لو اور ذہن کے دروازے کو کھول لو. اللہ کس وقت استعمال ہوتا ہے کہ جس وقت کسی کو بیدار کیا جائے، متنبہ کیا جائے. قرآن مجید میں مختلف جگہ اللہ کے ذکر اللہ تکمیل القلوب، یاد ہو جاؤ یا یاد رکھو، اپنی آنکھوں کو کھول لو. صرف اللہ کے ذکر سے قلب کو اطمینان ملتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کچھ کوئی اور جتنے بھی ہیں سب کی نفی ہو جاتی ہے، اور کسی اور جگہ تلاش مت کرو. اور جو ہمارے تو مطلب اللہ آگاہ ہو جاؤ. اور بہت سے میں اپنی اس کے اندر آپ کا گزر رہا تھا تو کہ اللہ یہ تمام اہل اسلام میں متفق علیہ حدیث ہے. تمام علماء اسلام نے اس حدیث کو لکھا ہے کہ جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید دنیا سے ہوتا ہے. اس کا مطلب 10 طریقے سے کتابوں میں آیا ہے. شہید ثالث علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب جو روزبہان کے جواب میں لکھی گئی ہے، اپنی کتاب احقاق الحق میں اس کو نقل کیا ہے، اور مختلف ہمارے علماء کرام نے اسے نقل کیا ہے. اور 10 طریقے سے اس کا مطلب پایا جاتا ہے. 10 انداز سے یہ حدیثیں ہیں جتنی مجھے یاد آئے گی، اور جو بھی 10 پوری پڑھوں گا آپ کے سامنے. صرف تمہید میں چند الفاظ کہ الا ومن ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا، کہ جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے. الا ومن ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفورا، دوسرا مطلب کہ جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ مغفرت شدہ ہے، وہ بخشا ہوا. الا ومن ماتا علی حب آل محمد ماتا تائبہ، جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے اٹھے گا وہ توبہ شدہ ہے، وہ یعنی اس کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے. الا ومن ماتا علی حب آل محمد ماتا علی سنت والجماعت، یہی مطلب ہے کہ جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ پیغمبر اکرم کی سنت اور ان کے گروہ کو دنیا سے اٹھائے. الا ومن ماتا علی حب آل محمد یبرز الی الجنہ کما تبرز العروس الی بیت صاحبہ، وہ اس طریقے سے جنت کی طرف لے جایا جائے گا جیسے کوئی دلہن اپنے شوہر کے گھر ناز و نخرے سے لے جائی جاتی ہے. یہ سب متن ہے اس حدیث کے جو مختلف انداز سے حدیث ہے. الا ومن ماتا علی حب آل محمد ماتا مستکمل الایمان، کہ جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے اٹھے گا وہ مکمل ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھے گا.
یہ چند حکوم تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی. کل ہمارے ایک بزرگ سامنے بیٹھے جو بات صحیح ہوتی ہے انہوں نے کہا تھا کہ آپ جب پڑھا کریں تو آیت نمبر اور حوالے بھی بتا دیا کریں. تو اب میں سوچتا ہوں کہ جلدی سے کنڈینس کر کے بات لوگوں تک دے دوں, اس میں کیا ہے آپ دیکھ لیجیے گا. لیکن یہ بات اچھی ہے, میرا بھی فائدہ ہوگا. ایک مجلس جو ہے اس کے بندے کو 2 پڑھ لوں گا میں, 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں ہو جائے گی. صلوات علیہ محمد دنیا میں یہ ہے آل محمد کی محبت. جہاں مجھے صاحب یہ لوگ جب دیکھو تو ایک بکھیڑا اٹھا دیتے ہیں آل محمد کی محبت کا, جب دیکھو محبت آل محمد کا. اب جب دیکھو رضاداری کا بکھیڑا اٹھا دیتے ہیں لوگ. یہ کہتے ہیں اگر یہ اتنی قیمتی شے نہ ہوتی تو جب بات مثلا میں آج کے اس پر نہیں پڑھ رہا ہوں, ضرورت نہیں, جب ماتم کی بات ہے تو اس کو کوئی رکھا نہیں ہوتا. دیکھیے بات اس وقت اہمیت ہوتی ہے, یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کی بات ہے. آپ کسی سے بھی زور سے بات کرنے گا, سب کا معصوم کو چھوڑا کر 2 آدمی باہر آپس میں بحث تبادل کو بحث کر کے کسی نے زور سے کہہ دیا, آپ سنیں گے کان سے اڑا دیں گے. لیکن کوئی اگر مجھ سے زور سے بولے گا خدا نہ خاصتا تو وہ بات پوری شہر بولے فلاں صاحب مولانا سے ایسے بول رہا ہے, یا کوئی ایسا لفظ استعمال کر لے اور دینا کوئی دونوں برابر کے. پہلے بات اس کی نہیں, بات اس کی ہے کہ کس سے لفظ استعمال کیا ہے. تو بات اس شخصیت کے اعتبار سے اہمیت ہوتی ہے, کس شخصیت کی طرف یہ بات منسوخ ہے. تو نہ بات کسی ماتم کی ہوتی ہے, نہ آزاداری کی ہوتی ہے, بات یہ ہوتی ہے کس شخصیت کی بات ہے. ہم حسین ابن علی کے بارے میں اتنے سینسیٹیو اور حساس ہیں کہ جب کوئی بات آتی ہے تو جلدی سے پرکھنے لگتے ہیں کہ بات حسین کی ہے. انشاءاللہ مستقبل میں آپ کو بالکل دوسرے رنگ سے میں سننے کو ملوں گا. میں نے بالکل بدل دیا ہے ہفتے سے اپنا انداز. لیکن جب کون سی وجہ سے پڑھ جائیں گے تب زندگی ہے کیا چیز. اب تک کوئی زندگی کا فلسفہ نہیں سمجھا, نہ ترقی کا فلسفہ. دنیا بالکل پاگل پانی کے طریقے سے پاگل کہتے ہیں. جیسے پہلے آپ یہ بتائیے پاگل کہتے ہیں, پاگل اسے کہتے ہیں جو نہ اپنی بات قائم رکھتا ہو, نہ اپنے ایکشن قائم رکھتا ہو, نہ اپنے فیل قائم رکھتا ہو, نہ اپنے چلنے ہو, جب جو چاہے جیسے چاہے کرے اسے پاگل کہتے ہیں. تو اگر آپ آزادی اسی کو کہتے ہیں کہ جو چاہے آپ کریں تو اس کا مطلب کہ آپ پاگل ہونا چاہتے ہیں. بھائی میں نے مولا کی حمایت کی, علم اٹھانا اچھی چیز ہے, تعلق اٹھانا اچھی چیز ہے, ماتم کرنا اچھی ہے. بیچ میں مجلس میں میرے آدمی کھڑے ہو کے ماتم شروع کر دیجیے تو آپ کو کیا کہیں گے. میں اتنا حالی بھی کہوں گا پاگل ہوتا ہے شاید. بولو چاہے میری محبت ہے اللہ پاگل ہے, میرا پاگل ہے کہلائے نا. کہنے یہ چاہیے نہیں تھا. معلوم ہوا کہ جو آدمی جو چاہے کرے اس کا نام پاگل پر ہے, جو اسے چاہیے وہ کرے اس کا نام آزادی. اور اسی لیے کیا چاہیے تھا, اسی لیے کہ اسی بیس پر تہذیب بنتی ہے, اسی بیس پر کلچر ڈیولپ ہوتے ہیں, اسی بیس کے اوپر دنیا کے پورا ثقافت بنتی ہے کہ انسان کو کہاں پر کیا کرنا چاہیے, کس سوسائٹی کا کیا تقاضا ہے, کس ماحول کا کیا تقاضا ہے. یہی تو بات ہے. ارے مولانا صاحب مجلس میں آ گیا, عجیب بات ہے. تو مولانا صاحب پڑھنے کا بہت اچھے, بڑی اچھائی ان کے اندر صاحب, لیکن عجیب بات ہے میں نے دیکھا 65 پہلی مجلس پڑھ دی. ابھی کیا میں نے حرام کیا تھا؟ کہنے ان کو نہیں چاہیے تھا. یہ علماء کسی اور کلچر کے خلاف ہے. تو اسی پر تو پورا معاشرہ ہوتا ہے, کسے کیا چاہیے وہ کرے. یہی تو بات ہے نا, جہاں چاہے تو. اور یہی اس طرح سے فلاں جگہ سوسائٹی, ہمارا سوسائٹی کا تقاضا یہ تھا. تو آپ بتائیے کیا امام بازو اور مسجد سوسائٹی کا تقاضا یہی ہے کہ ہاں بے پردہ ہو گیا ہے. میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ ہم تو بالکل آپ کے سامنے بالکل ڈھیلے ہو کے بولتے ہیں. آپ دہلی بے پردہ گھومنے کے ماما فاضل میں کہا دیجیے, سب باتیں بلاتے ہیں, ایسی اس کو بلا دیجیے میری بات, مجھے تو اس کی پرواہ نہیں جائے گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر یہ کہتے ہیں وہاں جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کی نقل وقل نہیں کہ وہاں کی سوسائٹی کا اعتراض ہے کہ وہاں پردہ نہیں کر سکتے, تو یہاں کی سوسائٹی کا اعتراض ہے کہ آپ پردہ کر کے آئیے. ہم یہ نہیں کہہ رہے اسلام کے مطابق ہے, آپ میری بات کی باریکی پر غور کریں, میرے نقطے پر آپ غور کریں کہ ہم یہ نہیں کہتے اسلام کے مطابق آپ یہاں پردہ کر کے آئیے. جس فلسفے کے مطابق آپ نے وہاں پردہ اتارا ہے اسی فلسفے کے مطابق یہاں آئیے. صلوات علیہ محمد علیہ تھوڑی کریں کہ آپ کر لیجیے تو یہ تھوڑی اس فلسفے کے مطابق آپ کل ایسا اپنا آدمی میں کیا بتاؤں اس لیے ایسا کام کر رہے ہیں, مس گیئرنگ اس لیے کر رہے, فلاں اس لیے کر رہے ہیں. اچھا کیسا فلاں کام اس لیے کر رہے تھے, وہ کیا بتا ہے ہمارے یہودی بھی آ رہے ہیں, کوئی عیسائی دوست ہے, سب دوست آ رہے ہیں, اور ہم بھی تو آ رہے ہیں نا آپ کے اوپر. تو اب تم اتنا گر چکے ہو کہ تمہیں یہودیوں کے خیال ہے, عیسائیوں کے خیال ہے, بیچارے مولانا کا کوئی خیال نہیں ہے. اس لیے جب معاشرہ ایسا ہو جائے گا کہ صدر نماز پڑھا سکتا ہے لیکن نماز پڑھانے والا صدر نہیں ہو سکتا کسی جگہ, سیکرٹری نماز پڑھا سکتا ہے, نماز پڑھانے والا سیکرٹری نہیں ہو سکتا. یہ عجیب, یعنی آپ یہ غور کیجیے کہاں جا رہے ہیں. میں یہاں آنے کے بعد یہ سوچتا ہوں کہ جس معاشرے میں ہمارے نوادیت کے دور میں, زمینداری کے دور میں قوم جا چکی ہے, خود کچھ حوث پرست ہماری قوم کو ادھر نہ لے جانے پائے, اور اس لیے مجھے جو کرنا ہو سب کرتا رہوں میں, آپ سمجھے. اور الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ غرور کا سب نیچا ہوتے ہی رہتا ہے.
تو بات یہ ہو رہی تھی یہاں پر کہ ابھی تو ہم سمجھے ترقی کسے کہتے ہیں, زندگی کسے کہتے ہیں, حیات کسے کہتے ہیں. تو پاگل کسے کہا جاتا ہے؟ نبی صاحب یہاں سے لکھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے صاحب مدوزہ نہیں جا رہے. کہتے اچھا, کہتا جس جا رہی کہتا مسلم جو ہے وہ اس طرف ہے, مثلاً ویسٹ میں ہے نا, ابھی گاڑی نہیں چلا رہے, اس طرح سے مسئلہ استعمال کیا, میں نہیں ہوتا کیا فوراً جو پکڑتے ہیں ہاں صاحب وہ ایسٹ میں تھا, وہاں نے ڈسٹ کر دیا. تو مثلاً ویسٹ میں ہے, آپ جا رہے ہیں, ارے بھائی ادھر کہاں چلے جا رہے ہیں صاحب؟ ادھر کہتے صاحب ہم جا رہے ہیں, ہم کو ادھر نہیں جانا ہے. کھسک گئے کیا یہ بات کہیں گے؟ اب کچھ ہو گیا بھائی جس کا کوئی اچھا چلے وہاں پہ ادھر جا رہے ہیں, رات آپ نے دیکھا کہ نکلے تھے صاحب, کہہ رہے کہ مندر پر پوچھی 11 بجے 3 بجے رات میں دیوان میں ٹہل رہے, کہاں جا رہے ہیں؟ 3 بجے رات میں مطلب آپ چلے گئے وہاں پہ دیوان کسی کام پہ, کہہ رہے کہاں جا رہے ہیں؟ کہہ رہے معصوم سے نکلے تو اسے نہیں کہہ رہا کیا تھا ہمیں اتنی دیر 3 گھنٹہ ہو گیا, 40 منٹ کا راستہ ہے. تو جب آدمی کا کوئی مقصد نہ ہو, بے مقصد چلے تو اسے پاگل کہا جائے. یا کہتے ہیں کہ ڈزنٹ میٹر, اس پر پڑھوں گا آپ کے سامنے کا میٹر کیا ہے اور اہل علم کا میٹر, ایک مومن کا میٹر کیا ہوتا ہے. آج تک تو جس سے پیسہ ملے بس وہی میٹر کی بات ہے, پیسہ نہ وہ میٹر کی بات نہیں. تو بات یہ, اب آدمی اتنی بڑی زندگی لے کے چل رہا ہے, اتنی بڑی حیات لے کے چل رہا ہے, اس کا تو اس کا علم ہے کہ نہیں؟ تو پوری زندگی بیکار ہے اگر اس کا علم یہ نہ ہو کہ وہ اپنی آخرت کو بچائے. آخر یعنی یہ پورا دین جو اسلامی عقل کا تقاضا ہے, یہ عقل کا تقاضا ہے. کوئی یہ نہیں رسول خدا نے کہا تو ہم مان رہے ہیں دین کو یا قیامت کو, یہ خود فطرت کی بات. میں پوری جنت سے ڈرتا, میں جنت کے جانے کا کوئی خبر سے یہ کبھی نہیں ڈرا, لیکن ایک لفظ بہت ڈراتا ہے, جہنم کا عذاب پڑتا ہوں, یہ عذاب وہ عذاب وغیرہ وغیرہ. ایک لفظ بہت ڈراتا ہے جب دیکھتا ہوں, وہ لفظ کیا معلوم نا, وہ جہنم کی آگ کا ڈر نہیں لگتا, فرشتوں کے گھوڑے کا ڈر نہیں لگتا, کوئی اس کا خوف نہیں ہے نہ کسی اور بات. ایک لفظ جو آتا ہے تو فوراً مطلب دل کہتا ہے لاہور اللہ کو دنیا کی حقیقت نہیں ہے, وہ ہے لفظ ہمیشہ. یہ بڑا خطرناک لفظ ہے, اس لیے کہ جو بھی وہاں ہو جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا. چاہے ہم کہتے ہیں وہاں آرام بھی مل جائے, ایسے لوگوں کے مقابلے میں کہتے ہیں آرام سے بیٹھو, لیکن تم وہاں کے بولے ہلدر کالونی میں رہو گے, ڈھیروں کالونی میں رکھ کے آرام رہنا تھوڑی کا, ڈھیروں کالونی میں وہاں کی جو وی آئی پی سوسائٹی وہ الگ رہیں گے, ریسٹورینٹ الگ رہیں گے, تم کو رکھا جائے گا تھرڈ کلاس کے اندر, وہ بھی ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا, یہاں 2 دن کا ختم بھی ہو جائے گا. تو اگر وہاں پہ کچھ کم بھی ہو گیا کسی سے تو وہ بھی ایک عذاب ہو جائے گا. تو لفظ ہمیشہ بڑا خطرناک ہے یاد. اور یہاں کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے عارضی, تو نہ یہ دین کے لیے ہے, نہ اسلام کے کہنے کی بنا پر ہے, نہ قرآن کے کہنے کی بنا پر ہے, نہ سرکار رسالے کے کہنے کی بنا پر ہے, نہ آئین معصومی کے کہنے کی بنا پر ہے. بھائی یہ تو عارضی نیچرل چیز ہے. کسی سے آپ پوچھیں گے, دنیا میں کسی سے پوچھے بھائی کب تک رہو گے, بھائی غلام حسین صاحب کب تک آپ دنیا میں رہیں گے؟ 50 سال, 60 سال, 70 سال. اچھا زہیر صاحب آپ کتنے دن رہیں گے؟ پوچھی جائے 60 سال, 70 سال, 80 سال. ہمیں ہمیشہ نہیں رہیں گے, کوئی فلسفہ نہیں, تمہارا مذہب کیا کریں. اچھا گھنشیام داس صاحب آپ, پی پی سنگھ صاحب آپ کب تک رہیں گے؟ ہندو آ گئے تو آپ کا مذہب کیا کریں, ہمیشہ کی زندگی شاید اس کے اندر وہ جوانی دنیا ہمیشہ مل جائے. نہیں صاحب 70 سال 100 سال تک جتنا, یہ تو تجربہ یہی بتاتا ہے. جبکہ عقیدہ نہیں رکھنا ہے, عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ چاہتا ہمیشہ زندہ رکھ سکتا ہے. یہ اہل اسلام کا عقیدہ ہی ہونا چاہیے. ارے سب سے آپ نے سب نے کہا کہ تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی اسلام کی بات نہیں ہے, یہ تو نیچرل بات ہے کہ انسان یہ جانتا ہے کہ موت اسے کبھی نہ کبھی ضرور آئے گی. اور یہ زندگی بھی ماشاءاللہ جو موت سے بدتر ہو چکی ہے آج تک معاشرے کے اندر. یہ زندگی جو آدمی کی موت سے بدتر ہو, میں نے کہا کہ عذاب تو آئے گا, عذاب تو آ چکا. جب آدمی یہ کہنے لگے کہ زندگی سے موت بہتر ہے, خودکشی کا ایوریج بڑھ جائے, تو اس کا مطلب ہے کہ عذاب آ چکا. اصل آپ کو میری بات یاد ہوگی نا کہ ان کے جناب کا بیٹا تو جو بھاگ رہا تھا, آج کل آ جائے تو کہیں جلدی سے خودکشی کر لو, جرم سے بچ جائیں گے. تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ جب تک آدمی اپنی آخرت کو نہ بنائے, یہ زندگی اس کی پاگلوں کو جیسی ہوگی. اگر اس کا آخرت ایک نہیں تو زندگی دیوانوں کی جیسی زندگی. میں تو یہ کہتا ہوں, یہ جو کہتے ہیں کہ 60-70 سال کی زندگی ہے, ارے کم سے کم اللہ پیٹھ کے اوپر لکھ دیتا, مہر لگا دیتا ہے, ایک پرچی لکھ کے آ جاتی ہے پیدا ہوئے تھے, اس پر کچھ لکھا ہوا ہوتا کہ چلو بھائی یہ آدمی 25 سال جیے گا. اگر 10 سال کی گارنٹی ہوتی تو چلو بھائی طے کرتے اب آخرت نہیں چاہیے, 10 سال کی جیے گی. اگر 10 سال نہیں 10 دن کی کوئی گارنٹی ہوتی, 10 گھنٹے کی گارنٹی لکھی ہوتی ہے, 10 گھنٹے میں خوب شراب پئیں گے, جو چاہیں کر لیں گے, جو جتنا کریں 10 گھنٹے کی گارنٹی آخرت کو بھیج دیں گے. یا 10 منٹ کی گارنٹی ہے یا 10 سال کی گارنٹی نہیں. اور کسی مذہب میں کسی فرقے سے عیسائی سے پڑھے کب زندگی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. کمال کی بات ہے, بے وفا کے ساتھ سب دوڑے چلے جاتے ہیں, وفادار کو کوئی چلے نہیں لگا. سلام علیکم زندگی کوئی ٹھیک نہیں ہے, کوئی ٹھیک نہیں ہے, کوئی پتہ نہیں کب آ جائے. اچھا موت
کہتے ہاں وہ تو عالی عالی. تو معلوم ہے کہ موت پر صرف اہل اسلام کا اجماع نہیں ہے، پورے عالم انسانیت کا اس بات پر اجماع ہے کہ زندگی عارضی ہے، نہ جانے کب ہاتھ سے نکل جائے، اور موت سب کو آنی ہے اور ضرور آنی ہے. اس لیے شاید قرآن نے موت یقین کہا ہے کہ زندگی شک ہے، موت یقین ہے. سلامات بھیجے محمد علی. اب زندگی کو جوڑنا ہے اگر جوڑنا ہے تو زندگی کو محبت آل محمد سے جوڑو. اس لیے پیغمبر نے کسی اور کی گارنٹی نہیں لی ہے کہ اعلیٰ ومن مات اعلیٰ حب آل محمد مات شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید مرا. اور جو فرمایا آپ نے، معلوم ہے کہ ایسے نسخے کو اپناؤ. یعنی پیغمبر نے کہا کوئی بھی عمل اس میں تذکرہ نہیں یاد رکھیے گا، نجات صرف عقیدے کی بنیاد پر ہے. جو آدمی محبت اہل بیت کا اظہار کرتا تھا اس کی نجات کا آپ کو یقین رکھنا پڑے گا. چاہے وہ فلم میں جا کے ہیرو ہو رہا ہو، چاہے وہ جا کے کہیں بدکاری کر رہا ہو، ایک الگ مسئلہ، وہ مسئلہ الگ ہے. نہیں آپ کو گرج نہیں کر رہا ہوں بدکاری کے اوپر، لیکن یہ عقیدہ کو رکھنا ہے کہ نجات صرف ایمان اور عقیدے پر ہے. عذاب کو الگ الگ ہوتا ہے، اس سے کوئی بچے بچے گا نہیں کہ آپ سمجھیں ہم بچ جائیں گے. اس لیے یہ نہیں کہ مولا کو چاہتے تو بچ جائیں گے، ایسا کچھ ہو نہیں کہ عذاب سے ہمیشہ کے عذاب سے ضرور بچیں گے اگر عقیدہ اچھا ہے تو. لیکن گناہ کریں گے تو بعد میں سمجھ لیجیے کہ اپنے مولا کے چاہنے والے تو بچ جائیں گے. نہیں، غالب نے کہہ دیا کہ ہے جو علی کو خدا کا. علی کی محبت ایکٹیو بناتی ہے عمل. جملہ احترام کے ساتھ پورا موضوع ہو سکتا ہے. علی کی محبت عمل میں ایکٹیو بناتی ہے، فرار کا راستہ نہیں دکھاتی ہے. کیا آپ اس کو بہانہ بنا کے فرار کر لیں؟ تو اگر اسے محبت ہے تو مولا سے اگر محبت ہے تو ٹھیک ہے، ان کی محبت میں ٹھیک ہے. نماز نہیں پڑھیں گے معاف ہو جائیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے معاف ہو جائیں گے، تو وہاں بھی اگر چلے گا سب چلے گا تو ذرا سے جو کی روٹی بھی کھا لیجیے، بغیر کھائے نہیں چلے گا. محبت ہے جس سے تو جو کی روٹی کھا کے چلیے، پیغمبر کپڑا بھی پہننا شروع کریے. مکان ویسے اگر محبت ہے تو سب عمل معاف کر دیں گے. میں ذمہ داری نماز روزہ سب کو احترام نہیں ہوگا، لیکن اگر محبت ہے تو پھر محبوب کا ہر عمل اپناؤ. مولا کی محبت کوئی فرار کا راستہ نہیں ہے. مولا کی محبت یہ ہے کہ جس کے مولا کے ماننے والے تھے لوگ دشمنی کرتے تھے لیکن کردار کرنا پڑتے تھے. لوگ دشمنی کرتے تھے لیکن کردار کرنا ضرور پڑتے تھے. کہ ہمارے یہ دوسرا چیپٹر آپ کے اس کے لیے، اس کے بعد میں آپ کے سامنے آپ کو جگہ دوں گا، آپ پریشان نہ ہوں. یہ سب رواج ختم کرنا ہے. 2-3 چیزوں کا اعلان کرنے والا ہوں کہ بچیاں جب ایگریمنٹ کریں نکاح کا تو یہ چیز میں بڑھائیں حالات کے مطابق. وہ اب یہ نہیں وقت پر بات کروں گا، خالی آپ کے سامنے اس ہیڈنگ دے دی ہے میں نے. یعنی اپنی ذہنیت کو بدلی چاہیے. میں لکھنے کے لیے بیٹھے میں کتنا لکھے بھائی، میں کتنا لکھے پہلے سیدھا تھا بھائی. واجب ہے قرآن نے کہیں کہا، جناب سیدھا نے کہا اتنا میرا رقم اتنا تھا. لیکن وہ تمہاری دلہن بیٹھی ہوئی ہے، تمہاری بیٹی جناب سیدہ نے کہ والد جو شریعت لے کے آئے تھے اور جس کی شریعت کے لیے ان کو پیدا کیا گیا تھا نا، انہوں نے پردہ واجب کیا تھا. اس کی فکر نہیں یہاں میں تھوڑی فکر ان کا رکھا ہے. انہوں نے وہ پردہ واجب کیا ہے. انہوں نے خون جو تم شادی کرو تو خون نکالا ہے کہ نہیں، وہ ان کا حکم ہے. یہ فرار ہے، خالی آپ معاف کیجیے، یہ فرار ہے. پہلے اس پر عمل کرو بیٹھ کر، پھر کہنا وہی لکھ دیے جو ان کا تھا. تو اچھا ٹھیک ہے، ان کا بینک میں رکھا جائے تو اب تک کتنا اس کے اوپر انٹرسٹ آتا ہے؟ تو 1400 سال کا انٹرسٹ ملا کے کو زیادہ دیتا ہے. اگر تم دنیا دار ہو تو ہم یہ بھی ویسے ہی. اصل میں اس لیے ہم اس سے ہار کھا جاتے ہیں کہ جیسے وہ سوال کرتے ہیں پلٹ کے ویسے جواب دے دیتے. مصیبت یہ آپ کو یاد ہوگا نا بھائی، جیسا سوال میں آپ ہی کی بات کرنا کرتا ہوں. ایک صاحب وہ میں رمضان کا اعمال کر رہا تھا، 22 تاریخ کا اس شب قدر کا. تو ایسا کسی سے بولے کل میں نے پورا قرآن رکھیے، پورا 300 پارہ الگ کے ساتھ رکھنا چاہیے. مجبوری کی بات ہے کہ بسم اللہ میں تو پورا قرآن ہے نا. بالکل بسم اللہ رکھیے ہو جائے گا. لیکن وہی قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ کے نام پر 1-2 تو ہزاروں دے گا خدا. سارا بینک بیلنس اڑا کے آئیے، پہلے اس کے بعد پہ اعتبار کرتے پھر اس بات پہ اعتبار کیا جائے گا. بھائی وہ بھی اللہ نے کہا ہے کہ اگر 1-2 کو تو ہم ہزاروں دیں گے. جب بینک میں پیسے جمع کرنے کا تو خیال نہیں آیا کہ بینک میں کیا جمع کریں، اللہ کے نام پہ ہزاروں ملے گا. یار وہ مسجد میں بڑی جلدی سے قرآن کیسے ملے گا؟ ایک پارہ رکھ لو، مولا نے فرمایا بسم اللہ پورا قرآن. بھائی جیسا سوال ویسا جواب. ایک صاحب آئے مجھ سے کہنے لگا میں آپ کو جگہ رہا ہوں لال والی مسجد. کہنے صاحب کہنے ایک جگہ وہ 6 مہینہ ہمارے کے بہت بڑے سائنٹسٹ تھے قاسم صاحب، وہ بیچارے گئے تھے اس مقام کے اوپر جہاں 6 مہینے رات ہوتی ہے. کہنے کہ مولانا 3 مرتبہ نماز پڑھنی پڑے گی وہاں کے اوپر. ہم بڑا آرام ہو گیا، ہم تو کبھی گھبرا دے
کیا چیز اچھی بات ہے, کوئی آدمی کا صحیح کرے, پڑھا لکھا دور ہے, قبول کریے. بیچارہ کہہ رہا ہے بالکل جب سورج نکلے تو صبح کی نماز ہے نا, زوال پہ آئے تو دوپہر کی نماز اور ڈوب جائے مغرب کی نماز, بالکل 3 وقت نماز پڑھیں. 6 مہینے 3 وقت کی نماز, یہ مطلب نماز پڑھی بات کرا, لیکن میں نے روزہ ویسی پڑھنا سلوات دے لیکن روزہ ویسی تو جب سورج ساتھی شروع ہوگا وہ آپ 2 منٹ پڑھ جائے. اب جب تب جاتے ہیں تو مولانا برا کہنے لگتے ہیں. اصل سب نے اپنا اپنا ایک نظریہ جغرافیہ بنا لیا اسلام کے لیے, اور وہ سب چاہتے ہیں کہ ہم مولانا کے اوپر اسے تھوپ دیں. جو مولانا سمجھ لے بیچارہ وہ کہیں شہر میں بڑا مقبول ہو رہا ہے, جو مولانا ان کی بات کو کاٹ دے کہیں تو انہیں پسند نہیں کرتا. یہ کہہ رہے کہ مطلب بات یہ کہ زندگی اور حیات اس وقت جب آل محمد سے جڑ جائے, اور آل محمد کی محبت کا مسئلہ دنیا کا نازک ترین مسئلہ ہے. اور اس لیے نہیں کہ آل محمد بڑے تھے, اس لیے کہ ہم لگتا سنیے آپ نے انداز, اس لیے نہیں وہ تو بڑے تھے, ان کو ہم کیا بڑا کہیں گے, کیا کر لیں گے, ہم ان کو بڑا کہتے ہیں تو ہماری بڑائی کا اعلان ہوتا ہے. ہم غیرتدار اس لیے کہ ہم ایسا اگر آپ کو میرے اوپر 2 روپیہ باقی تو آپ کیا کہیں گے, یہ شرمائیں کم سے کم, اگر غیرت ہے تو شرمائیں. ہم تو شرمائیں گے اگر آپ کو $2 لیے ہوں گے, اگر جن لوگوں سے لیا وہ بھی مطالبہ نہیں کریں گے. صلوات اب صاحب سوال یہ پتا, ہمیں اس سے مطلب نہیں, ہم اتنا جانتے ہیں کہ جو غیرتدار ہوتا ہے وہ یہ نہیں چاہتا کسی کا قرض یا جو پیسہ خرچ ہے وہ ہمارے اوپر رہے. بھائی اتنی سی تو بات مسلمان سے پوچھتے کم سے کم, اس لیے کہ حیا نصف ایمان, حیا اعلیٰ ایمان ہے, کم سے کم غیرت تو پیدا کرو بھائی. اس لیے کہ یہ محبت اہل بیت نہیں, یہ اجر رسالت ہے. جب اجر تک اتنی غیرت تو ہونی چاہیے کہ جب کسی کا اجر اپنے اوپر باقی ہے تو اسے ادا کرنا ہے. تو آدمی اپنے طرف میں انسان کے بڑا احساس ہوتا ہے, پیغمبر کے جو ساتھ میں اس کے بارے میں حساس کری. صلوات بھیجا محمد اللہ. یہ محبت اس کے لیے ہماری زندگی ہے, اس کے لیے ہماری ورنہ زندگی کچھ نہیں ہے علاوہ علیہ محمد کی محبت ہے. علاوہ علیہ محمد کی زندگی کا اس کا اظہار کیا ہے, یہ مجلسیں, یہ محفلیں, یہ 22 رجب کی نظم, یہ کیا کہتے ہیں 22 جماعت اسلامی کی نظم, یہ ہمارا کنڈا, جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں, یہ نظر و نیاز, اس کے بعد یہ علم اور یہ تابوت اور یہ تعزیہ اور یہ سویوں اور 40واں اور مردے کو یاد کرنا, جس طرح عورتوں میں چوڑیوں کو توڑنا اور سوک کا انداز اختیار کرنا اور کالے کپڑے پہننا, امام باڑے بنانا, آزاداری مشہور ہونا وغیرہ وغیرہ, جس طرح یہ پورا, یعنی اس کے لیے میں نے ایک نام رکھا ہے جو ہمارا آزائی کلچر ہے, ثقافت ادا ہے. پوری ثقافت کا ایک حصہ ہے, کلچر کا ایک حصہ ہے, تہذیب کا حصہ ہے, جس نے ہمیں تمام دنیا کی دوسری تہذیبوں کے رنگ میں جانے سے روکا ہے. اسی لیے شاعر نے کہا کہ غم سرور نے ہمیں رنگ بدلنے نہ دیا, آج تک دین کی سڑک سے نکلنے نہ دیا. تو یہ کلچر ہے, یاد رکھیے, یہ ہمارا اس کے اوپر جب کوئی یہاں چاہتی ہے ہمیں کیوں ہمیں اتنی جلدی برا لگتا ہے, برا اس لیے ہمارے نجات ہی پڑے. یا اب ایک سال یہ بھی صاحب تو پہلے ساتھ یہ کوئی حرام ہے, پھر آ جائے پہلے ساتھ یہ کوئی واجب ہے, یہ کوئی واجب ہے, اس کو کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہر چیز واجب حرام نے کہا, تو میں نے کہا اچھا میں صاحب 4 سال سے یہاں پڑھا ہوں, بہت سیدھے سے جا پڑتا ہوں, آپ کی بیٹی کی شادی کا وہ دے رہا ہوں, آپ کی ماشاء اللہ اچھی بیٹی, کسی بیٹی سے طرح آپ کی بیٹی شادی کرنا چاہتا ہوں, بھی ہو جائیں گے. تو پیغام کیا مجھے کوئی شرم کو منع ہے, تو لڑنے کی کیا بات ہے, شرم منع ہے. اگر ایسی شرح اب میں نہیں نکالنا شروع کیے پھر اتنے بھی کراؤں محرم میں انشاءاللہ سب آئیں گے, جس کو دیکھو شریعت کا ایک بلورا لے کر اور پوری مخالفت رسوم اہل بیت کرنا شروع کر دیتا ہے. تو جو فرما رہے ہیں یہ پورا ایک الگ میں سوالات جو ترتیب دے رہا ہوں میتھمیٹک, جس زمانے میں جو چیز سوچتا ہوں, تو بات یہاں تک ہے کہ زندگی یہ ہے کہ آل محمد کی محبت میں آدمی غرق ہو جائے, اور محبت ایسا بس اتنی باتیں کہ واجب, جس کو دیکھو واجب اور حرام یہ چلاتا ہے, یہ واجب ہے, یہ حرام ہے, یہ واجب ہے, ہم سے زیادہ شریعت جاننے لگتا ہے, تو بات الگ محبت ہے. اور غور کیجیے چھٹے امام کا دور میں مولا کے شاعر مولا کے شاعر مرتا ہے, مولا سے محبت کرنے والا ہے, مولا سے محبت کرتا ہے, ملی سب شروع ہو گئی, ختم, مولا سے محبت کرتا ہے, چھٹے امام کا دور, مرا چہرہ اس کا کالا ہو گیا, بڑا خوبصورت تھا, جیسے چہرہ کالا ہونے کا مولا, آپ کا چاہنے والا, آپ کا ماننے والا, آپ کا شاعر, آپ کا مدرسہ, آپ سے اتنا پیار کرنے والا, مرد اس کا چہرہ کالا ہو گیا تھا بالکل, اس سے اتنا خوبصورت آدمی چہرے پر سیاہی آ گئی تھی. ایک بار چھٹے امام اسے مسکرا کے دیکھتے ہیں, ہم مسکرا کے کہتے ہیں تو تجھے پتا نہیں ہے وہ شراب بہت کیا کرتا تھا, خدا نے نہیں چاہتے آخرت میں اس کو کوئی عذاب ہو, دنیا میں اس کا چہرہ سیاہ کر دیا تھا تاکہ دنیا میں ذلت ہو جائے, وہ بالکل نجات شدہ اٹھا ہے ایک عذاب سے اوپر.
صلوات دیجیے محمد۔ اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ جو آدمی محبت اہل بیت رکھتا ہے اس کے اوپر اتنی مصیبتیں اس دنیا میں پڑی، کہاں کہاں بخشش کی عذاب کب نازل ہوگا محبت اہل۔ کوئی اگر محبت اہل بیت یہاں سے میرا موضوع آپ کے سامنے کہ اگر وہ محبت اہل بیت رکھتا ہے دنیا میں اتنی پریشانی آئے گی، اتنی پریشانی ہے، آپ کا آئی میں مفت ہو جائے گی۔ آپ کا پتہ نہیں، آپ کو یہ پریشانی نہیں ہے کہ بیچارہ بیٹا باپ سے اتنی دور ہے، میت بھی نہ دیکھ سکا، جلسہ بھی نہ دیکھ سکا، پریشانی نہیں ہے۔ اگر آپ احساس نہ کریں، بات لگے یہ پریشانی تو ہے کہ باپ مر گیا، بیچارہ یہاں بیٹھا ہے اپنے 10 مہینے 40 مہینے بہنوں کے ساتھ نماز میں پریشانی ہے۔ تو اگر کوئی محبت اہل بیت رکھتا ہے تو یہ میں روایتیں نقل کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس پر اس دنیا میں کتنی مصیبتیں پڑیں گی کہ اس کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ اگر اس سے بھی بدتر ہے، اس سے بھی بدتر ہے تو کہا گیا کہ اب اس کے بعد عالم نظر اس کے جب سرکار رسالت روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت میں روح قبض کرنا چاہا تو سرکار نے پوچھا اللہ جیسے روح قبض کرنا شروع کیا، سرکار طرف گئے، اتنا بڑا دنیا کا سب سے بڑا صابر انسان کہنے لگے کہ ملک الموت کیا اتنی تکلیف، اتنی اذیت کیا میرے ماننے والوں پر، میری امت پر بھی اتنی اذیت ہوگی؟ کہا میں دنیا میں سب سے زیادہ آسانی اور سکون اور آرام کے ساتھ آج کی روح قبض کر رہا ہوں، ورنہ اس تکلیف کا تو کوئی یہاں کے اوپر تصور بھی نہیں ہے ان کو۔ اور قربان جائے ہمارے سب کچھ اس سرکار کے اوپر، سرکار نے کہا اس ساری تکلیف کے ساتھ میری روح کو قبض کر لو لیکن میری امت پہ کوئی تکلیف نہ پہنچا۔ تو اگر زیادہ ہوں گے اس کا گناہ تو کہا گیا کہ روح اتنی سختی سے نکالی جائے گی کہ اس وقت اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اس پر بھی اگر نہیں راضی ہوتا ہے، اس پر بھی نہیں اور اس کے گناہ اگر ختم ہوتے ہیں تب جا کے اس کے اوپر برزخ میں عذاب ہوگا، اور جب برزخ میں عذاب تب جا کے برزخ میں عذاب ہوگا۔ اور اب اتنا بھی برا ہے لیکن اس کا عقیدہ صحیح، اتنا برا ہے کہ برزخ میں بھی نہیں بخشا گیا، تب جا کے وہاں جہنم کا چیپٹر الگ ہے۔ اسی لیے امام نے فرمایا برزخ کا انتظام تم کر کے آنا، وہاں جہنم سے ہم بچا لیں۔ اور سب سے بڑی صفت کیا چیز آپ کو پتا ہے؟ وہ ہے نماز۔ ہماری نماز سب سے بڑی صفت ہے جو انسان کو عذاب سے بچاتی ہے۔ بات نماز رکھنا چلی جائے کہ یہ ہے مزہ، اور مومن کے لیے مومن کی عظمت کیا سمجھے، مومن کی روح جو بھی ختم ہوتی یاد رکھیے گا۔ ذرا موسیٰ کے پاس جب ملک الموت ہے، ہم اب کیسے آگے گئے، پہلے میں روح قبض کرنے آیا ہوں، روح قبض کرنے آیا ہوں۔ موسیٰ نے کہا کہاں سے روح قبض کرو گے؟ کہا آنکھوں سے روح قبض کروں گا۔ کہا ایسے تو میں نے کوئی سے جلوا دیتا ہے۔ کہا زبان سے روح قبض کروں گا۔ کہا ایسے تو میں نے خدا سے گفتگو کی ہے۔ کہا کہاں سے روح قبض کروں گا؟ کہا ایسے تو میں نے کلام پروردگار سنا ہے۔ دیکھا آپ نے ملک الموت سب کو پھانستے ہیں، نبی وہ ہوتا ہے کہ جو ملک الموت کو پھانستے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ پیغمبر نے کیوں فرمایا تھا کہ ہمارے امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کے طریقے سے صلوات علی محمد علیہ محمد۔ اچھا کہا ہاتھوں سے روح قبض کر، ہاتھوں سے میں توریت کی تختیاں پڑھی، کہا پیروں سے کہا ایسے تو چل کے میں کوئی دور کی طرف گیا۔ توجہ فرمایا، آپ نے پورا واقعہ نہیں پڑھنا ہے۔ ہمارے پاس کرنے کے لیے ملک الموت تو آ نہیں سکتے، جب آئے گا تو ہم نے کہا میں ہاتھوں سے روح قبض کرنا، اس سے تو میں نے حسین کا ماتم کیا ہے۔ آنکھوں سے روح قبض کروں گا، ہم نے اس سے حسین کے تابوت اللہ کو بوسہ دیا ہے۔ عقیدت میں نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ یاد رکھیں، عقیدت میں نہیں پڑھ رہا ہوں، بالکل پریشان نہ ہوں، سب کے پیچھے بیک گراؤنڈ مضبوط ہے حدیث اور قرآن کا۔ آنکھوں سے روح قبض کروں گا، ایسے تو ہم نے اللہ کو تابوت کو بوسہ دیا ہے۔ کہا زبان سے روح کرنا ہے، اس سے ہم نے ذکر علی کیا ہے، ذکر حسین کیا ہے، نوار مرثیہ پڑھا ہے۔ نہیں سنی ہوئی آپ کہتے ہیں مجبور نہیں ہے، سنی آپ حدیث میں نقل کر رہا ہوں، روایت ایک کہتا ہے استعمال کرتا ہوں جو حدیث کی کتاب میں دیکھتا ہے بہت کچھ کہ جب ملک الموت آتے ہیں مومن کے پاس تو اس سے پوچھتے ہیں کہ تیری روح قبض کرے کہ نہ کرے، جب تک وہ اجازت نہیں دیتا۔ سنیا مجبور وہ اور مجھے مجبور ہے، جب تک وہ اجازت نہیں دیتا ملک الموت کی ہمت نہیں ہوتی تو روح اس سے نکال لیجیے۔ آپ سنیے روایت، پوچھتے تھے روح کو میں نکال لوں تو جانے کو تیار نہیں ہوتا، کئی بیٹوں کو دیکھتا ہے، کئی بھائیوں کو دیکھتا ہے، کبھی دولت کو دیکھتا ہے، کبھی اپنی محنتوں کو دیکھتا ہے، اور وہ کسی طریقے سے جانے کو تیار نہیں ہوتا۔ لیکن جب اس سے علی کی ملاقات کا خیال آتا ہے اور اس کے سامنے جب علی کا چہرہ آتا ہے، کہہ رہا ملک الموت، اب ہر چیز ریچ نظر آ رہی ہے۔ تو میں اکثر یہاں پہ ایک فقرہ کہتا ہوں کہ کیوں ایسا ہوا کہ بس ایک فقرہ کے بات تمام ہونے کے بعد قضا کرتا، تب جب وہ مومن کہہ دیتا ہے، جب تک مومن راضی نہیں ہوتا، یہ فقرہ یاد رکھے۔ روایت فقرہ عدد سے غیر مطالعہ کرنے سے لکھا ہے، میرے نظروں سے بخاری درمیان میں گزرا ہے کہ جب تک مومن راضی نہیں ہوتا اس کی روح اس وقت تک نکالی نہیں جاتی۔ یہ فرمایا شاید اس جناب موسیٰ کی امت نے کہا تھا خدا کو دکھا دو، خدا کو دکھا دو،
لیکن رسول کی امت میں کسی نے کہا کہ خدا کا دکھاؤ، ہمت ہی نہ پڑی کسی کی، جانتے تھے کہ جہاں پوچھیں گے دکھا دیں گے. صلوات علی محمد علیہ دیکھیے آپ میری بات کو سمجھا. میں نے کہہ دیا آپ علی کو خدا کہتے ہیں، خدا نہیں کہتے. دیکھیے بات، اور اب میں جو بات چھڑتا ہوں اس کو آرام سے پیار سے آپ کو کینڈی کھلا کے، کیڈبری کھلا کے، کرکٹ کھلا کے بہت سکون سے آپ کو بتائے الحمدللہ. وقت لگتا ہے میرا سمجھ نہیں، آپ کو دکھا دیتے، آپ سمجھیے کہ علی کو دکھا دیتے، خدا کو دکھا دیتے، علی کو خدا کہتے ہیں، مولانا لوگ ایسی بات ہے. آدمی دیکھنا کیوں چاہتا ہے؟ دیکھنا آدمی کسی کو اس لیے چاہتا ہے کہ اسے تسکین ہو جائے. توجہ فرمایا ہے نہیں؟ اور جب تسکین ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا دیکھنے کا دل نہیں چاہتا. آپ روزے میں جا رہے ہیں، بھوک آپ کو لگی ہوئی ہے، اب دل چاہا آیا کچھ لاؤ بھی، بہت دو گھنٹہ سب لے چلے، آپ کو ہوٹل آ گئے، پھر بھوک لگی ہوئی ہے، اب دل چاہ رہا ہے کہ مٹھائی تو وہ بھی کھا لو، راستے میں سموسا ملا ہے وہی کھا لو. بولے کہ اچھا کھانا، اچھا کچھ نہیں بھائی، کچھ بھی کھائیں گے. آپ کے سامنے کھانا آ کے دے گا، دل چاہ کے سب دے دے. لیکن جہاں تھوڑا سا کھایا، اب جو طلب تھی وہ ختم ہو گئی. تب طلب کے بعد چاہے اچھی سے اچھی چیز آ جائے پھر دیکھنے میں نہیں چاہتا. اس لیے بنا تسکین ہو گئی، طلب پوری ہو گئی. اب جس کو خدا کو دیکھنے کی طلب ہے، ہماری تو خدا نہیں کہہ رہے، اتنا ہم جانتے ہیں کہ ہم نے بھی جب لا الہ الا اللہ کہا تو ہمارے دل میں وہی بے چینی پھر یہودیوں کو دل لگی کہ جس کو ہم نے مانا ہے، جس کا سجدہ کرتے ہیں، جس کا قیام کرتے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، اہل بیت کا خالق ہے، علی کا خالق ہے، فضیلت پاک کا خالق ہے، 14 معصوموں کا خالق ہے، ہم بھی ذرا دیکھیں تسکین نہیں ہوتی ہے. اللہ نے کہا کہ ہم اب ایسوں کو بھیج رہے ہیں کہ جس کی آنکھ عین اللہ ہے، جس کی زبان لسان اللہ ہے، جس کا ہاتھ ید اللہ ہے، جس کی بات اللہ کی بات ہے. اب اس کو دیکھنے کے بعد تمہارے دل کے اندر ایسی تسکین ہو جائے گی کہ اللہ کو دیکھنے کی خواہش نہیں ہوگی. صلوات علیہ کوئی ایسی تسکین تو تمہیں ضرورت نہیں ہوگی، ایسی تسکین ہو جائے گی. شاید اسی لیے اللہ نے نماز میں آخر میں صلوات رکھا ہے کہ تم کو صرف اللہ اکبر کہے اس وقت تک تسکین نہ ہوگی جب تک محمد والے محمد پر صلوات. اور روزانہ عزیز، میں آپ سے پھر ایک بار اس بات کو بار بار عرض کرتا ہوں کہ آپ پوری قوم ہماری اس ٹریک پہ آئے، اس لائن پہ آئے، اس پیٹرن پہ آئے اور اس چینل کو آپ اختیار کیجیے. کہتے کہ اس ٹریک پر پورے دماغ کو لائیے کہ غور کیجیے کہ پوری دنیا میں ہماری اس وقت کیا عالم ہے. آپ غور کیجیے. میں تو اپنے وقت برباد سمجھتا ہوں اگر ادھر مصروف نہ ہو یا نہ سنیں کہ اس وقت شیعت پر پوری دنیا میں کیا ہے. بات کھل کے آپ کے سامنے کہہ نہیں سکتا. اس لیے ہمارے کتنے فرائض اس ملک میں اپنے کو مضبوط کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کا نہیں کہ ہم دل کے اعتبار سے اپنے مراکز کا اتنا خوبصورت ایسا بنائیں کہ لوگ اگر دیکھیں تو یہ سمجھیں. پھر میں نے کہا کہ کم سے کم ہمارا کردار تو ایسا ہو کہ سوچے اچھا یہ تم شیعہ ہو تو تمہارے کسی فنگر پرنٹ کی ضرورت نہیں ہے، تو تمہارے بس صرف فارمیلٹی ادا کرنی ہے، صرف تمہارے کھانا پوری کریں گے، ہم کو معلوم ہے کہ تم بات کردار ہو. کم سے کم ہمارا تو ایسا کردار اگر ہم سینٹر میں نہ پیش کر سکیں تو ایئرپورٹ پہ کیا پیش کریں. بس میں نے اپنی بات تمام. اگر سینٹر میں نہ پیش کرا تو ایئرپورٹ پہ کیا پیش کریں. کم سے کم سینٹر میں تو ہمارے کو اس طریقے سے کیا ایک آئیڈیل بنے لوگ ہمیں دیکھ کے سیکھیں. میں نے آج کیا تھا نا کہ جناب سید صلی اللہ علیہ وسلم یہودی عیسائی ہوتے اپنی بچیوں کو بھیجا کرتے تھے کہ جا کے وہاں صحیح کلچر کیا. جب آدمی اس لیے کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی 2 کتابیں، شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی 2 کتابیں، پہلے میں ایسی پڑھتا تھا، میں مجھے خود اپنے میں نے انالیسس کیا. اب شیخ صدوقی کو بولنے لگتا ہے مجھے بات مجھے نہیں آئی. 2 کتابیں اگر آپ فضائل الشیعہ پڑھیں گے تو وہی بات ملے گی جو میں نے کہا کہ موت اس وقت تک نہیں آئی جب تک مومن راضی نہ ہو جائے. لیکن فضائل الشیعہ کے ساتھ شیعوں کے کیا فضائل. شیخ دوسری کتاب کا نام بھی ہے صفات الشیعہ، اس کو بھی پڑھ لیجیے کہ شیعوں کے کیا صفات ہیں اور ان کا کیا معیار ہونا چاہیے. دونوں کتابیں بھی شیخ صدوقی علیہ الرحمہ کی. ایک اور سلوات ہے محمد ماتم دار اور اتنا وہاں پڑھنے والے کے والد کی بنی سے نوحی کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ فطرہ کے بعد سب سے کبھی نوحی کی ابتدا کیوں تو بہت الگ ہے. عرب میں عادت میں نوا ملتے تھے، نوا مرثیہ پہلے الگ الگ نہیں تھا عرب کی دنیا میں. پھر ایسا کہ ہمارے عربی میں ہوتے رونے اور پیٹنے کے جو بھی کسی کے غم میں یہ جو شاعری کے جو قوانین ہیں یہ مرثی میں پہلے نہیں تھے. کسی کے غم میں کوئی بھی اگر غمگین شعر کہتا تھا کسی کے مرنے پر، بلکہ شادی وغیرہ میں خوشی میں کہنے کا کوئی رواج عرب کے کلچر میں نہیں ملتا. عشقیہ کیا ملتے ہیں
لیکن رسا اور مرثیہ ضرور ملتا ہے کہ کسی کے دنیا سے جانے پر غم کا اظہار کرنا اشعار میں اس کو مرثیہ کرتے ہیں. اسی کو آپ نوحہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اب شاعری کے قوانین الگ الگ کر دیے گئے ہیں تو مرثیہ الگ ہو جاتا ہے اور نوحہ الگ ہو جاتا ہے. نوحہ بھی لفظ عربی ہے، اس کا اوریجن عربی ہے. یاد رکھیے نوحہ عربی سے آیا ہے. قرآن کی مختلف اس کے مشتقات استعمال ہوئے ہیں. جناب نوح کو اس لیے نوح کہتے ہیں، بات اس کی بہت سی وجہ بیان اس میں ایک وجہ بتائی کہ نوح نوحے سے، یعنی وہ اتنا نوحہ کرتے تھے ان کا لقب نوح ہو گیا، ورنہ ان کا نام عبد الجبار ہے اصلی نام. ان کے نوحہ کرنے کی بنا پر ان کو نوح کہا جاتا ہے. لیکن میں یہ اکثر یہ کہتا ہوں کہ نوحے کی ابتدا تو ہوئی، لیکن نوحے کی اصل ابتدا وہ 8 یا 9 شعر کا وہ نوحہ ہے جس کا ایک شعر آپ سنا کرتے ہیں بس. وہ کون سا نوحہ؟ صبت علیہ مصائب والنہار، صبت علیہ میں سن رہے 9 یا 8 شعر، یعنی پورا ایک پیج کا پورا ایک نوحہ ہے جو معصوم عالم نے کہا ہے. اس کا ایک شعر آپ سنتے رہتے ہیں، غالباً بہت سے اس کے اشعار ہیں. یہ نوحے اور مختلف بہت سی، ایک تو آپ ایک نمبر بتا رہا ہوں، پورا سمران فاطمہ میں پورے الگ الگ نوحے آپ کو جو آپ نے درد کے انداز سے نہیں اللہ ہو سکتا. اور باپ کے لیے بیٹا جس طریقے سے تقویت کا باعث ہوتا ہے، اسی طریقے سے حالات کی مطابق ایک لفظ استعمال کروں گا، لائق بیٹے کے لیے باپ بھی ویسی تقویت کا باعث ہوتا ہے. لائق بیٹے کے لیے باپ بھی کچھ ہو جائے. گھر کے اندر اگر ماں ضرور بیٹھی رہتی ہے، مجبور بیٹھی رہتی ہے، جو ہاتھ پکڑ کے اس کو لے جاؤ، ہاتھ پکڑ کے اس کو لے جاؤ باہر، پلنگ سے اٹھ نہیں پاتی. لیکن اگر کوئی آدمی سچ میں لائق ہے تو وہ اپنی ماں سے اپنے دل میں ایک طاقت محسوس کرتا ہے. ایک بہت بڑا فلاسفر مغرب کا وہ لکھتا ہے کہ جب میں سوچتے سوچتے تھک جاتا تھا تو مجھے کوئی چیز تسلیم نہیں دے پاتی تھی کہ میرا دماغ بہت بڑا تھنکر اور فلاسفر تھا، وہ لکھتا ہے جو نام لیا کہ جب میں تھک جاتا تھا تو جب میں اپنے ماں کے کندھے پا کے سر رکھتا تھا تو اس وقت جو سکون ملتا تھا وہ دنیا کی کوئی چیز مجھے نہیں دے سکتی تھی. نہ کوئی بات، نہ ہوا، نہ بات، نہ کوئی چیز. تو نہ سمندر کے اندر جو ماں کے کشمکش کا کرنے کے بعد جو سکون ملتا ہے، پورا ایک چیپٹر ہے کائنات اور کیا آپ نے. تو باپ اسی لیے بچے جب یتیم ہو جاتا ہے اسے یتیم کہتے ہیں. یتیم کے معنی نامکمل کے ہوتے ہیں. یتیم کے معنی نامکمل. تو بیچارہ یہ مکمل بھی نہیں ہو، یعنی باپ سے آدمی مکمل رہتا ہے، اسی تشریح کا مقصد نہیں. تو باپ کی اتنی اہمیت ہوتی ہے اور انسان یہ گوارا نہیں کرتا کسی کو. یعنی یہ کوئی بات تھوڑی کہ تمہارے باپ کا ہے، یہ کیا ہو کوئی غلط بات تھوڑی ہے. اگر کوئی کہہ دیتا ہے آج کے بھائی تم لے جاؤ تمہارے باپ کی ہے، کہنے میں کیا ہے، کوئی بات تو نہیں ہے بیچارہ. لیکن یہ لفظ تقریباً گالی کے طرح شمار ہونے لگا کہ تم نے ہمارے باپ کا نام کیسے لیا. یہ کہہ دیا کہنے میں کیا ہے، ہمارے باپ کا تو نہیں لے سکتے. لاجیکل اعتبار سے بات صحیح، قانون اعتبار سے صحیح ہے، لیکن باپ کی اتنی اہمیت ہے. اور عرب میں ماں کی جو ایسی اہمیت دنیا میں ہے، کوئی کسی کی ماں کو خالی کہہ دے، اس کا نام برسر عام لے لے، یہ ایک بہت بڑی ذلت سے جاری کیا ہوتا ہے. لیکن جو فاطمہ زہرا کا احترام سمجھتا ہے، جو نہیں سمجھتا وہ حرملہ کی طرح ادھر رہ جاتا ہے، جو سمجھ لیتا ہے وہ حر کی طرح ادھر آ جاتا ہے. کی بات مطلب کہ باپ کی کتنی اہمیت. اور عرب میں تو بہرحال غیرتدار معاشرہ، اور جو ہمارے نا باپ کی غیرتدار بیٹے کے لیے باپ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. میں آپ کے سامنے کافی بڑی عرض کروں گا ماں باپ کے احترام، یعنی حدیث پڑھتا ہوں خالی تاکہ تجربہ کا کیا مقابلہ کرنے کی کہ حتیٰ کہ تمہارے منہ پر تھوک دیا اگر ماں باپ تمہیں مار دے تو تم اپنے سر نہ اٹھاؤ. یعنی قرآن مجید میں ایک لفظ لا تقل لهما اف، اف وہ لفظ ہے جو آدمی اختیار میں نہیں کہتا، مجبوراً جملے لفظ فجا کہتے ہیں، فجائیہ لفظ ہے، یعنی نکل جائے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بس تھوڑی آپ مجھے بیچ میں بات آگے تو بطور پیغام دیکھو میں مساف پہ آ چکا تھا. سلام بھیجا محمد علیہ بس کیا بہت بات آ گئی تو تاکہ آپ دیکھیے. میں نے یا تو نماز میں نے دیکھا کہ مجبوری کی چیز کو مطلوب قرار دیا گیا یا ماں باپ کے لیے. شیخ نماز میں مقبول ہے، شیخ جو آتی ہے نا یہ نماز میں مقبول ہے. جماعت جو آتی ہے دیکھتے ہیں آپ جماعت، یہ نماز میں مقبول ہے. سوال یہ اٹھ سکتا ہے کہ بھائی شیخ تو مجبوری کی چیز ہے. ہم لوگ اپنے استاد سے سوال کیا کرتے ہیں، میں نے وہ کیا کہ شیخ تو مجبوری کی چیز ہے، اسے مقبول کیوں قرار دیا گیا. جو کرا بات سوال ہے صحیح تو سوال ہے یا کہتے گڈ کوشچن، اچھا سوال تو ہے. جماعت مجبوری کی چیز ہے لیکن اس کو نماز مقروض کو قرار دیا گیا. تو میرے استاد نے مجھے بتایا اللہ ان کو درجات کو بلند کرے تو اور ان کو عزت رحمت کرے
انہوں نے کہا کہ نہیں، چونکہ اب تم نے اپنے کو پہلے سے تیار نہیں کیا تھا. چھینک جو آتی ہے یا اگر آدمی کو جمائی جو آتی ہے وہ پہلے ریڈی نہ ہونے کی بنا پہ آتی ہے. اگر پہلے سے پریپیئر ہو کے جاتے تیار ہو کے جاتے تو تم کو ایسا نہ ہوتا. تو اس بار کسی کام کو سو جلدی سے اگر رات کو جگہ ہوں گے تب جا کے جمائی آئے گی ورنہ نہیں آئے گی. اگر آپ کو سوچے پہلے سے تیاری کی ایسی کوئی غلطی نہ ہونے پائے، نیند نہ آ جائے، غفلت نہ ہو جائے، تو وہ ہوتا ہے ریئیکشن پہلے کی کوتاہیوں کا. وہ ہوتا ہے ریئیکشن پہلے کی کوتاہیوں کا. چونکہ آدمی توجہ کرنا اپنی بات، چونکہ آدمی کو اللہ کے سامنے جانا ہے جو کائنات کا بادشاہ خالق ہے، تو اس نے اپنے کو پہلے سے کیوں نہیں کھانے پینے میں اٹھنے بیٹھنے میں کیوں نہیں اس طریقے سے تیار رکھا کہ اس کو چھینک بھی نہ آتی، اس کو جمائی بھی نہ آتی. اس بنا کو اسے مقبول بنا دیا. اور جو سمجھ لیں آپ، اور صرف اس کے بارے میں بات مجھے صرف ماں باپ کے لیے ملتی ہے. مجھے کہ اف کا لفظ جو نکلتا ہے یا یہ لفظ جو نکلتا ہے یہ آدمی دل اور ارادے سے نہیں کہتا ہے، بلکہ آدمی سے منہ سے نکل جاتی. کوئی بات نہ میری بھی آپ کی بات ناگوان ہے کسی کی تو ناگوانی کی، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے سے تم نے اپنے نفس کو اطاعت والدین میں اتنا تیار کیوں نہیں رکھا کہ ماں باپ کی ناگوار بات پر مسکراتے بجائے ہو کہنے. اب اس کے بعد چھٹے امام علیہ السلام کی بات اور امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں چونکہ اس سے بڑا لفظ لٹریچر میں نہیں تھا، عربی لٹریچر میں اس سے بڑا لفظ نہیں تھا، اس لیے اللہ نے قرآن میں رکھا. اگر اس سے بھی زیادہ کوئی ایسا لفظ ہوتا جو اس سے آگے ہوتا تو اللہ ماں باپ کے لیے اسے رکھتا. آپ سمجھیے آپ کی کتنی اہمیت انسان کے ماں باپ کی ہوتی ہے. اسی راستے میں آئے تو بہت اچھی گاڑی تھی، میں نے سے پوچھا کہ یہ گاڑی تمہاری ہے، پہلے آپ دعا کریں گے تو میں خرید لوں گا. میری تو آپ نے کہا دعا گاڑی مت خریدو، بعد میں خریدنا. یہ ماں باپ کی پہلے نماز روزے کو دیکھو، اس سے پہلے پڑھواؤ، اور تمہارے پر فرض ہے اچھی گاڑی تمہارے کو فرق نہیں. پہلے سوچنے کا انداز آدمی کو یہ ہونا چاہیے کہ آدمی کس طریقے سے صحیح سوچے. وہ پاگل پڑھنے کی سوچ ہے اگر اسے چھوڑ کر ادھر جا رہے ہیں. پہلے آپ کے فرائض پر غور کیجیے کہ مجھے ایک بیٹا ایسا بھی یاد آتا ہے. مجھے ایک بیٹا، آپ نے زبان سے ہمیشہ باپ اور بیٹی کے مسائل سنے ہیں، آج پہلی بات میں بیٹی کا مسائل بھی سن لیجیے آپ. اس لیے کہ عرب میں بیٹے کی بڑی اہمیت. اگر بیٹا ہے تو یعنی باپ کو کچھ نہیں سکتا. اگر کسی کا 10 بیٹے سامنے نکل آتے ہیں تلواریں لے کے، کوئی میرے باپ کو کچھ کہہ نہیں سکتا، کوئی میرے باپ کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. اللہ اکبر. کوئی کسی کے باپ کو کوئی بات کرے ماں کو بہت دور کی بات ہے. لیکن عجیب مجھے واقعہ دو جگہ کربلا میں ملتا ہے. حسین کے اوپر ایک ایسی مصیبت آتی ہے کہ ایک تو وہ منزل تھی کہ حضور نے کہا تھا کہ آپ کی والدہ کا نام اگر بغیر وضو کے لے لوں تو بجلی گرے گی، میں یہ فنا ہو جاؤں گے. اور ایک موقع وہ ملتا ہے کہ جب علی اکبر دنیا سے چلے گئے، یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ سب شہید ہوئے لیکن کسی میں ہمت نہیں تھی کہ کوئی حسین سے بات بھی کر لیتا. اتنی دہشت تھی فوج غزنی حسین کی، کسی میں ہمت نہیں بات کر لیتا. حبیب شہید ہو گئے، کسی میں ہمت نہیں کوئی بات کر لیتا. زہیر شہید ہو گئے، کسی میں ہمت نہیں کہ حسین سے بات کر لیتا. لیکن عباس کے بعد حسین میدان کربلا میں اپنے سر کو جھکائے ہوئے آہستہ آہستہ خیمگاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں. ایک ملون آگے بڑھ کے حسین کو آواز دیتا ہے، یا ابن فاطمہ آئینہ قدم، اے فاطمہ کے بیٹے کدھر سے آئے ہو؟ تاریخ میں بتاتے ہیں کہ حسین اپنی کمر والے درد کی آواز سننے کے بعد اس طریقے سے ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے تھے. وہ عباس کی آواز سن کر نہیں بیٹھے تھے. ایک مرتبہ کلیجے میں ہاتھ رکھ کے زمین پر بیٹھ گئے. رات رک کر کے آواز دی، اے میرے بھائی عباس، تیرے بھائی اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ عرب میں لوگ ماں کا نام لینا آپ کو بے عزتی کرتے، ماں کا نام لے کر بے عزتی کرتے. اب میرے بعد یہ نوبت آ گئی کہ لوگ حسین کو ماں کا نام لے کے پکار رہے ہیں. ارے بس نام نہیں، ماں کا نام لیا جا رہا ہے. بس میرے حسن کے اب جب باپ کے بھی ایک منظر دیکھ لیجیے. ایک مرتبہ جب زمین کے اوپر ہلنے لگی، سورج کا گہن کا پتہ لگنے لگا، سیدنا سجاد نے ایک مرتبہ بس سے آنکھیں کھولی. آنکھیں کھولنے کے بعد دنیا مطلب کہنے کا پردہ اٹھائیے. اب جو کہنے کا پردہ اٹھا، حضرت معاشرے میں بیٹا اپنے باپ کے سر کو دیکھ رہا ہے. نوکے میں سب باپ کا سر ہے. سیدنا سجاد نے ایک مرتبہ دیکھا، السلام علیکم یا عبداللہ، السلام علیکم. مطلب سے بات تمام جتنا جتنا بھی گزرتا جاتا ہے غم کم ہوتا جاتا ہے. کیونکہ سنی میں پنجم کی مجلس ہے، آپ پسندیدان کو بھی تھوڑی سی تسلیم ہو گئے اور یہ اسپیشل میں اپنے گھر بھیجیں گے تو کچھ مسائل ضرورت ہے کہ آپ حضرات کو شکایت ہے کہ ہمارے مسائل کم پڑھتا ہوں. وہ منا مجلس میں تو مجھے بھی اس کا احساس ہے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن جب ایسی مجلس سے آتے ہیں تو ایسا نہیں کہ اس میں کوئی بخل کیا جائے. ہر ایک باپ ہے جو باپ کے سر کو دیکھتا ہوا جا رہا ہے. یہ قافلہ جب کربلا سے 11 محرم کو چلا اور چلنے کے بعد جب یہ شام کو کی منزلوں کو طے کر رہا تھا، اس درمیان میں ایک مرتبہ دوسرے بھی قافلہ پہنچا ہے. ساتھ میں سارے اسیر ہیں، سارے لوگ سر آگے جا رہے ہیں. لوگوں نے کیا دیکھا کہ ایک نوجوان جو اپنے بالا خانے پر بیٹھا ہوا تھا، عرب کا ایک خوبصورت نوجوان بالا خانے پر
सरों को देख रहा था, लोग यही कहा करते थे सरों का तमाशा हो रहा है, चल दादी आ रहे। उसने एक मरतबा एक सर को देखा और देखने के बाद आपको मालूम हो कौन सा सर था? बस वो कहता अपनी मंजिल से तमाम करूंगा, वो हबीब इब्ने मज़ाहिर का सर था। मकाती में लिखते हैं और वो जो बेटा देख रहा था वो हबीब का बेटा था। एक मरतबा अपने घर में गया, तलवार ली और तलवार लेके आने के बाद अपने बाला खाने से उतरा और आने के बाद उसने मुकाबला शुरू किया, लेकिन एक ही बेटा बार बार आवाज़ बुलंद कह रहा था, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? बड़ी सुंदर की बात है, बाप का सर लोग के नज़ा पर हो, बेटा आराम से देखता रहे, बाप का सर लोग के नज़ा पर हो, बेटा आराम से देखता रहे। अरे जब मैंने इस रवायत को पढ़ा तो एक मरतबा पढ़ा गया, मैं जब नहीं कि सही से जाते एक मरतबा हर कदम के आराम में आवाज़ ही होगी, ए बाबा बाप का सर लोग के नज़ा पर, बेटा एक तरीके से اللهم لا تنزع مني صالحا ما اعطيت لنا اللهم لا تشمت بي عدوا ولا حاسدا ابدا اللهم لا تردني في سوء استنقذتني من ابدا اللهم لا تكلني الى نفسي طرفة عين ابدا فبلا شر الله تبارك الله تمام من كل ما يبقى الاسلام الى محمد. اب حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کے ان تمام مغمین کو سارے ثواب فرما لیں. سید کرم حسین رضوی ابن سید نور حسن اور نیاز محمد ابن ولی محمد جماعت علی ابن عنایت علی تمام مغمین کو سارے ثواب فرما.